ملنا چاہیے جی. اب کسی کو کیوں یہ کیسے یہ لیول پلئنگ فیلڈ اگر کرنی ہے تو میں کہتا ہوں خان کو تو 3 سال سزا ہوئی تھی اور 3 سال سزا معطل ہو گئی. اب یہاں تو 10 سال اور 7 سال دو جرائم میں سزا ہوئی ہے. اور یہ اگر اس کا دھیان نہیں کرتے تو پھر خان نے کیا اس سے بڑا عدالت کے سامنے سرنڈر کیے بغیر ضمانت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ماضی میں عمران خان کو ریلیف ملا اور نواز شریف کو بھی ظاہر ہے اس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت حیرت انگیز قسم کا فیصلہ ہے. مجھے تو بہت حیرت اور حیرانی ہو رہی ہے اس پہ. میرا خیال تھا ایسا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک مجرم کو جس کا مقام ہی جیل ہے اس کو آپ اس کے خلاف وارنٹ کو گرفتاری کی جو ہدایت دی ہوئی ہے ٹرائل کورٹ نے اس کی اور ایک پورے فیصلے کے بعد ایویڈنس کو ایگزامن کرنے کے بعد اس کو آپ اس طرح شاہانہ انداز سے اس کی ریسیپشن ہوگی, وہ خطاب کرے گا جلسے کو آ کے, تو یہ اجازت ہے عمران خان کو بھی, یہ سب کو اجازت ہے. میں کسی لیڈر کے حق یا خلاف نہیں یہ ایک بات کا, پر لیول پلئنگ فیلڈ کریں. میاں صاحب بھی دلیری کریں, کہیں اب ایک مہم چلائیں. میاں صاحب خود ڈیمانڈ کریں کہ عمران خان کو اور دیگر جماعتوں کے جتنے لیڈرز ہیں ان کو رہا کیا جائے. بلاول بھٹو یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان کو رہا کر کے ہم تینوں الیکشن ساتھ لڑتے ہیں, جس کی جتنی پاپولیرٹی ہوگی اتنا آرام سے جیت جائے گا. لیول پلئنگ فیلڈ کے لیے ہم سب مطالبہ کریں. اچھا چوہدری صاحب ایک بات, نواز شریف کو تو اب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپیل کا حق تو نہیں ہے, ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہے. کیا سوچ کے وہ واپس آ رہے ہیں کہ اب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اب میرے پاس وہ اپیل کا حق بھی نہیں ہے, مجھے ریلیف بھی نہیں ہے. آپ کے خیال میں کوئی ڈیل ہے, کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نواز شریف کی حالت میں واپس آ رہے ہیں؟ کیسے بنے گا نواز شریف؟ ڈیل کے تھرو ہی بنے گا. اب تو ڈیل ہی ڈیل ہے. تھوڑا ایکسپلین کر دیں. اب تو ڈیل مجھے نہیں پتا کس طرح بنے گا. قانون اور آئین کے تحت تو کوئی نہیں بن سکتا. کس کے ساتھ ڈیل لگ رہی ہے؟ یہ قانون اور آئین کے تحت اس کو یہ رعایت بھی نہیں مل سکتی تھی جو 24 تاریخ تک دے دی گئی ہے رعایت, بالکل نہیں مل سکتی تھی. اب وہ اس کے قانون اور آئین کے تحت تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں 90 دن گزرنے پہ ہی غیر قانونی غیر آئینی ہو گئی تھی اور وہ چل رہی ہیں. اب یہ تو پتہ نہیں کس ہیں, یہ فرشتے ہیں. وہ نواز شریف جو کہتا تھا ان دیکھے ہاتھ ہیں, یہ اب تو آئین کو بھول جائے کہ آئین کی یہ شک میں لے کے ابھی عدالت سے نکلا ہوں, آئین کی شکیں بتاتا رہا ہوں, عرض کرتا رہا ہوں. یہ سب اب کوئی اس کی ضرورت نہیں, وکالت کی کوئی ضرورت نہیں, کچھ نہیں رہ گیا اگر یہ اس قسم کے اختیارات اور اس قسم کے مواقع ملنے ہیں لوگوں کو. اور یہ ملنے ہیں وہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہے اس کے تو فیصلے ہی نہیں کرتے, اس کی تو اسی دن ریٹ ڈال کی جاتی ہے, دوسرے دن کا نوٹس ہو جاتا ہے. اس کے فیصلے محفوظ کیے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد, اور وہ محفوظ رکھ کے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے بھی ہو چکی ہیں اور ایک بھی نہیں 2-3. ادھر بڑی صریحت سے اور جلدی سے بلا تاخیر کام ہو رہا ہے. تو یہ لیول پلئنگ فیلڈ تو نہیں ہے. اعظم راجہ نے کہا کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو انفارم کیے بغیر ملٹری کورٹس کا ٹرائل کا آغاز ہو سکتا ہے, یا جو کیا گیا ہے وہ قانون کے مطابق؟ نہیں, وہ قانون کے مطابق کہاں ہے. وہ اٹارنی جنرل نے خود اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس کی ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کو اطلاع دیے بغیر وہ نہیں شروع کریں گے آغاز, اور اگر شروع ہو گیا تو بالکل غیر قانونی ہے. یہ تو انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عدالتوں کو بے توقیر اور بے وقار کرنا ہے. عدالتوں کو بالکل بے توقیر اور بے وقار کرنا ہے. عدالت رہا کرتی ہے, دوسری
طرف سے آ کے پولیس کی گاڑی میں دھکے مار کے اس کو پھر اندر ڈال کے گرفتار کر لیتے. 14-15 مرتبہ یہ شہریار افریدی سے ہو چکا ہے. یہ دیگر جتنے ہیں وہ عدالت سے نکلتے ہیں اور ضمانت کرا کے اور کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں. سر یہ بتائیں کہ جنرل کا ڈاکٹرائن کب ختم ہوگا پاکستان؟ جنرل ڈاکٹر یہ ابھی تو نہیں ختم ہوتا نا. یہ بتائیں کہ قاضی فائز صاحب کو 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا بطور چیف جسٹس. ان کے 1 ماہ میں بھی عدالتوں کی بے ترتیبی جاری رہی اور یہ آج نواز شریف کو بیل بھی مل گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا 1 ماہ کا جو دور ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں 1 ماہ کا دور میں 1 ماہ میں دیکھنا تو بڑی زیادتی ہے کہ 1 ماہ میں ہی ہم فیصلہ کر لیں کہ کوئی چیف جسٹس پاکستان کا مطلب ہے صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے. یہ ہم اپنے تئیں فیصلہ کر لیں. ابھی ٹائم دینا چاہیے. فاروق حبیب کے بارے میں آپ نے خدشات کا اظہار کیا تھا، وہ بھی حبیب ہو گئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ فاروق حبیب بڑی اس نے بڑی ہی سیاح کی عقل مندی سے کام کیا. اس نے کہا میں کہیں ظاہر ہوں گا تو پتہ نہیں وہ ادھر سے پکڑے کو ادھر سے پکڑے، میں سیدھا ہی کیمپ آفس میں جا کے کیوں نہ ظاہر ہو جائے. وہ کیمپ آفس میں اس کا نمود ہوا. مین قیادت تو وہاں تھی نہیں، اس سے والے سے آپ کیا کہیں گے؟ کس کی کیا ہے؟ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور مین قیادت کو ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ گیا تو کیمپ آفس میں ہی نا.